معزز ناظرین السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پپو شام کو چھت پر بیٹھا ہوا تھا، بارش ہلکی ہلکی برس رہی تھی۔ نیچے سے بہن کی آواز آئی، پپو آگے آؤ، یہ سامان پکڑو۔ پپو دوڑتا ہوا نیچے آیا، بہن بالکل گھیری ہو چکی تھی۔ پپو نے شرارت سے کہا، واہ آج تو آپ فلموں والی ہیروئن لگ رہی ہو۔ بہن نے کہا، چپ کرو، جاؤ تولیہ لے آؤ۔ پپو ہنسا، تولیہ بعد میں، پہلے یہ منظر انجوائے کرنے دو۔ بہن نے غصے سے کہا، پپو تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ پپو مسکرا کر بولا، حد سے بڑھنا کبھی کبھی اچھا لگتا ہے۔ بہن نے نظریں پھیری اور اندر چلی گئی۔ پپو اس کے پیچھے کمرے میں گیا۔ اچھا سنو، بہن نے کہا، کیا سنوں؟ تمہاری فالتو مذاق۔ پپو نے کہا، یہ مذاق نہیں، میں کبھی خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ بہن خاموش رہی، بارش زور پکڑ رہی تھی، چھت سے پانی چپکنے لگا۔ پپو نے کہا، چلو باہر چلتے ہیں، بارش میں مزہ آئے گا۔ بہن نے کہا، امی دیکھ لے گی تو ڈانٹے گی۔ پپو ہنسا، امی سو رہی تھی، کوئی نہیں دیکھا۔ دونوں باہر نکل آئے، بارش میں دونوں ہنسنے لگے۔ پپو نے کہا، دیکھو زندگی کا مزہ ایسے ہی ہے، کبھی کبھی سب کچھ بھول کر خوش ہونا چاہیے۔ بہن نے کہا، تم ہر وقت مذاق میں رہتے ہو۔ پپو نے کہا، کیوں؟ زندگی ہنسنے کے لیے ہے۔ اچانک پپو نے بہن کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہن نے حیران کن ہو کر کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ پپو نے کہا، تم گر نہ جاؤ اس لیے پکڑا۔ بہن نے ہاتھ چھڑوایا اور اندر چلی گئی۔ پپو کو لگا شاید وہ ناراض ہے، وہ بھی چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو بجلی چلی گئی، پورے گھر میں اندھیرا ہو گیا۔ پپو صحن میں آیا، وہاں بہن بیٹھی تھی۔ پپو نے آہستہ سے کہا، سوری، میرا مقصد تمہارا ناراض کرنا نہیں تھا۔ بہن نے کہا، پپو تم سمجھتے ہو کیوں نہیں، کچھ باتیں مذاق نہیں ہوتی۔ پپو نے کہا، لیکن میں دل میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ بہن نے کہا، پھر یہ مذاق چھوڑ دو۔ بہن کو بہن کی طرف ٹریٹ کیا۔ پپو نے سر جھکا لیا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں حد پار کر چکا تھا۔ اگلے دن پپو بہن کے پاس گیا، وہ کتابیں پڑھ رہی تھی۔ پپو نے کہا، آج سے میں تمہارا ہوم ورک کرنے میں مدد کروں گا۔ بہن نے حیران ہو کر کہا، سچ؟ پپو نے کہا، ہاں، تاکہ تمہیں مجھ میں فخر ہو۔ بہن نے مسکرا کر کہا، پھر تو میں بھی وعدہ کرتی ہوں تمہیں کبھی امی سے ڈانٹ نہیں کھانے دوں گی۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ امی نے منظر دیکھا، وہ مسکراہٹ اور کہا، یہی اصل بہن بھائی ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں مگر ایک دوسرے کا سہارا بھی بنتے ہیں۔ پپو نے کہا، امی آج سے میں بہن کو تنگ نہیں کروں گا۔ امی نے کہا، یہی بات تمہیں پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ بہن نے کہا، چلو اب تم واقعی اچھے لگ رہے ہو۔ پپو نے کہا، پہلے برا لگتا تھا۔ بہن ہنس پڑی۔ بارش پھر شروع ہوئی، دونوں باہر نکل آئے۔ اس بار پپو نے کہا، اب ہاتھ نہیں پکڑوں گا، تم خوش سنبھل جاؤ۔ بہن نے کہا، اب میں ڈرنے والی نہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میرا بھائی میرا محافظ ہے۔ پپو نے کہا، یہی سن کر دل کو سکون ملا۔ امی نے آواز دی، آج بارش رکنے والی نہیں ہے، دونوں اندر آ جاؤ۔ پپو اور بہن نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پہلی بار ان کی ہنسی میں عزت تھی، محبت تھی اور فخر تھا۔ پپو نے دل میں کہا، اصل مزہ تو اسی میں ہے کہ بہن خوش رہے، محفوظ رہے۔